السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر دو چار حدیثیں ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے دن قربانی کرنے والا عمل ہے۔ جانور کو ذبح کرنے والا عمل اللہ کو قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور قربانی کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ قربانی کا جانور قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا ہے، بوجھ سمجھ کر قربانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قربانی کے گوشت اور تمہارے قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دل کا اخلاص پہنچتا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قربانی کریں۔ چنانچہ حدیث ہے من ضحى طیبة محتسبا لأضحیته من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار۔ کتنی بڑی فضیلت کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قربانی کرے تو یہ قربانی اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ نہ کرے تو ایسا شخص بڑا محروم شخص ہے اور گنہگار شخص ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان لہ ساعۃ یا من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر کا اگر ایک فرد قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کیونکہ حدیث میں لفظ من آیا ہے، من کان لہ ساعتن یا من وجد ساعتن، تو من یہ عموم کے لیے ہے، یعنی ہر صاحب نصاب کے لیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ قربانی واجب ہے، قربانی سنت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہاں امر للوجوب ہے، واجب ہے قربانی کرنا۔ اور اس حدیث سے بھی جو سخت وعید ہے کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں بہت سے لوگ اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قربانی کی جگہ ہم
اس پیسے کو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو یاد رکھے صدقہ خیرات کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آج کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے سوالات آئے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا قربانی ذمہ دار کی طرف سے ہوگی یا جو کماتا ہو اس کو بھی کرنا ضروری ہے، یا جو کماتا ہے اس کو گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی دینا ہوگا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ یہ جواب ابھی میں نے دیا کہ دیکھیے اصل معیار ہے ہر صاحب نصاب۔ یہ حدیث ہے نا، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، یعنی جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہوگا، جو نیپالی 50,000 کے قریب بنتی ہے، اس کی ضروریات کے علاوہ 50,000 کے قریب جس کے پاس بھی مال ہے، چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، گھر کا ذمہ دار ہو یا نہ ہو، بہرحال ہر صاحب نصاب پر، ہر اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال جمع ہے، اس کی ضروریات کے علاوہ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ قرآن سے ثابت ہوا، اور مَن وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، یہ حدیث سے ثابت ہوئی۔ چرم قربانی کی رقم سے مکتب کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے تیپائی وغیرہ بنوا سکتے ہیں۔ دیکھیے جو قربانی کا چمڑا ہوتا ہے نا، یہ اگر آپ بیچ دیتے ہیں تو اس کا جو رقم ہے اس رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا جب وہ صدقہ کا رقم ہوگا تو پھر اس سے تیپائی بنانا ڈائریکٹ یہ درست نہیں۔ صدقہ کا رقم تو کے لیے تو تملیک شرط ہے، کسی غریب کو مالک بنانا شرط ہے، آپ اس سے کسی غریب کو دے دیں، یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر جس کو آپ مالک بنائیں گے وہ اگر اس پیسے سے اپنی خوشی سے تیپائی بنوا دے مکتب کے لیے تو الگ بات ہے، تب جائز ہو جائے گا، لیکن وہ صدقے کا مال ہے، غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ایک گھر میں 4 قربانی ہے، لیکن ان کے گھر میں سے ایک آدمی کو ایسولیشن میں رکھا ہے اور آل فیملی کو ڈاکٹر چیک کرے گا، ان کے یہاں آنے جانے سے منع کیا گیا اور عید الاضحیٰ قریب ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے ایسی صورت میں اگر گھر میں 4 قربانی ہے اور اگر جانور آ گیا ہے اور 4 لوگوں کے اوپر واجب تھی، 4 جانور آ گیا ہے گھر پہ اور گھر کو سیل کر دیا ہے، کوئی گھر میں جا نہیں سکتا یا گھر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، اس طرح کی بات ہے، تو کوشش یہ کرے کہ وہ جانور اندر ہی آپ لوگ قربانی کے دنوں میں ذبح کر لے اور جانور کے گوشت کو جو ہے خود کھائے اور بقیہ حصے کو فریج وغیرہ میں رکھے۔ یا یہ کہ اگر جانور آپ باہر بھیجوا سکتے ہوں کہ جانور کہیں باہر بھیجوا دے اور باہر ہی اس کی قربانی وغیرہ کر کے باہر ہی جو ہے گوشت تقسیم کروا دے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں قربانی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ایسی صورت میں بھی، اگرچہ گھر کو سیل کر دیا گیا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے قربانی کرنے کی، کیونکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی قربانی نہ کر سکے آپ، مثلا جانور ہی نہیں آیا ہے گھر پہ اور باہر سے جانور لانا منگوانا یا باہر قربانی کروانا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن تو ہے اس زمانے آپ فون کے ذریعے کسی کو ذمہ لگا دے، بعد میں پیسہ لے لینا کہہ دے، اس طرح کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ممکن ہی نہ ہو، کوئی شکل ہی نہ بن پائے قربانی کرنے کی، قربانی کے دن یوں ہی گزر جائے، تو پھر آپ بعد میں قربانی کے جانور کا کے رقم کے برابر صدقہ کریں گے، قربانی کے جانور کو کے رقم کا جو ہے آپ صدقہ کریں گے، پیسہ صدقہ کریں گے۔ اور اگر جانور یوں ہی موجود ہے قربانی نہیں کر سکے تو جانور کا صدقہ کر دیں گے بعد میں، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، واجب و ضروری ہے۔ میرے خیال سے اتنی رکاوٹیں نہیں ہے کہ جانور ذبح نہیں کر سکتے، جانور ذبح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اگر گھر کا کوئی بھی شخص قربانی کرے لیکن قربانی کا گوشت کیا کرے گا؟ باہر کے آدمیوں کو آنے جانے سے منع کیا ہے سختی کے ساتھ، تو چاروں قربانی کا گوشت کیا کریں گے؟
بتلا دیا میں نے کہ چاروں قربانی کا گوشت آپ فریج وغیرہ ہے تو اس میں رکھ لیں، ہاں یہ خود کھائے کچھ حصہ اور کچھ جو ہے فریج وغیرہ میں رکھ لیں، یا غریبوں کو باہر تقسیم کروانے کے لیے دے سکتے ہوں تو دے دیں، اور اگر نہیں ہے، ممکن نہیں ہے تو پھر فریج وغیرہ میں رکھ لیں، یہی ہے اور کیا کریں گے۔ اور بہتر شکل میں نے بتلا دی کہ جانور گھر کے اندر ہی ذبح کرنا ضروری ہے، جانور باہر بھجوا دیں، آپ باہر ذبح کسی سے کروا کے آپ کے نام سے قربانی ہو جائے اور باہر ہی جو ہے غریبوں کو تقسیم کر دے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا جانور کو کھال سمیت کھا سکتے ہیں؟ کھال دیکھیے پاک ہے، حلال ہے، فقہ کتابوں کے اندر عبارت موجود ہے الجلد کاللحم، کہ کھال گوشت کی طرح ہے، جس طرح گوشت پاک ہے، گوشت حلال ہے، گوشت کھانا درست ہے، اس طرح اگر کوئی کھال بھی کھاتا ہو تو کھال کھا سکتا ہے، کھانے والے کو انکار منع نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ نہیں کھاتے، جن کی طبیعت گوارا نہیں کرتے، ان کو زبردستی بھی نہیں کی جائے گی کہ آپ کھائیں، جن کو کھانے کا من ہے وہ کھائے، نہیں کھانے کا من ہے وہ نہ کھائے، کھال لیکن پاک ہے۔ کیا ایک امام دو جگہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ ایک امام نے اگر ایک جگہ عید کی نماز پڑھا دی تو واجب نماز عید کی اس سے ساقط ہو گئی، اب اگر وہ دوسری جگہ جائے گا نماز پڑھائے گا تو وہ نفل نماز ہوگی، اور پیچھے سارے مقتدیوں کی واجب نماز ہے، تو ظاہر ہے کہ امام ادنا نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی حضرات اعلیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اقتدا درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے دو جگہ امام نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ مرحوم والدہ کا کچھ مال نکلا ہے گھر سے جو 50,000 سے زیادہ کا ہے، ایسی صورت میں مرحوم والدہ کے نام سے قربانی کروانا کیسا رہے گا؟ دیکھیے، مرحوم والدہ کا مال نکلا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو وہ جو رقم ہے، یہ مال، یہ آپ تمام ورثہ کے حق میں جائے گا، سارے ورثہ میں یہ تقسیم کیے جائیں گے، ورثہ کا حق ہے۔ پھر ورثہ اگر اس پیسے سے اپنے مرضی سے قربانی کرے، یا یہ کہ سارے ورثہ کی رضامندی سے مرحوم ماں کے نام سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ کے اوپر پہلے واجب ہے، ورثہ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ورثہ اپنے نام سے پہلے قربانی کریں گے، پھر اگر وہ دوسرا قربانی کرنا چاہتے ہیں والدہ کے نام سے تو ہاں مل کر دوسرا قربانی یا نفلی قربانی والدہ کے نام سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر واجب ہے آپ کے اوپر تو پہلے آپ اپنے نام سے کریں گے، پھر دوسرے جانور اگر لائیں گے تو نفلی قربانی والدہ کے نام پہ ہو سکتا ہے۔ قربانی کی دعا کیا ہے؟ قربانی کی دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ قربانی کی دعا ہے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے، اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد جس کے نام سے قربانی اس کا نام لیں گے، اللہم تقبلہ من فلاں، من کے بعد جس کے نام سے ہو رہا ہے اس کا نام لیں گے، کما تقبلت من حبیبی کا محمد و خلیل کا ابراہیم علیہ السلام، یہ کہیں گے۔ ایک غیر مقلد عالم کا آڈیو ہے کہ قربانی گھر کے صرف ایک فرد پر واجب ہے جو کہ گھر کا سربراہ ہو، اسی پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو بتلا دیا کہ بھائی حدیث شریف میں من وجد ساعتن، کہ جو بھی صاحب نصاب ہے ہر ایک پر قربانی واجب ہے، تو گھر کا جو سربراہ ہے صرف اسی کے اوپر واجب ہے، یہ معیار نہیں ہے، معیار صاحب نصاب ہے، گھر میں جتنے صاحب نصاب ہے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر باپ صاحب نصاب، باپ کے اوپر الگ واجب ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، اس نے بھی 50,000 کے قریب مال جمع کر کے رکھا، اس کے اوپر الگ واجب ہے، بیوی کے پاس زیورات ہے سونا چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں جو 50,000 کے قریب ہے، اس کے اوپر الگ واجب ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باہر سے آنے والا قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ فقراء کے لیے لازم ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے باہر سے شیخ وغیرہ پیسہ بھیجتے ہیں قربانی کے لیے، تو دیکھیے قربانی کے لیے اگر پیسہ بھیجا ہے تو قربانی کے جانور اس پیسے سے لے کر اس قربانی کے جانور کے گوشت کو ہر کوئی کھا سکتا، مالدار بھی کھا سکتا، غریب بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت سب کے لیے درست ہے۔ اور اگر باہر سے بھیجنے والے کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچے، خاص کر منشا یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک گوشت پہنچے جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کے منشا کے مطابق جن کو یہاں ذمہ دار بنایا گیا، جس کے پاس پیسہ بھیجا جا رہا ہے باہر سے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
ایسے لوگوں کو ہی دیں قربانی کا گوشت جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے. اور یہ تو ہم سب کا فریضہ بنتا ہے، ہم اپنے یہاں قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا خاص کا خیال رکھیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، غریب لوگ، تو ان تک ہم جو ہے گوشت پہنچائے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کا بھی عید ہو جائے. یہاں پہ کمنٹ میں ایک سوال آیا ہے آج کہ میرے پاس 10 کٹھا زمین ہے اور مال پیسے نہیں ہیں، کیا صاحب نصاب مانا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے جو 10 کٹھا زمین آپ کے پاس ہے یہ آپ کی ضروریات میں ہے یا ضروریات سے کے علاوہ ہے، یہ دیکھا جائے گا. مطلب اس میں آپ کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں، کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، اس پہ کام وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ضروریات میں ہے، یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے. ہاں اگر اس سے جو اناج ہے، جو پیداوار آیا ہے، وہ پیداوار اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے قربانی کے دنوں میں تو پھر آپ مالک نصاب مانے جائیں گے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور اگر زمین ضروریات کے علاوہ یوں ہی پڑی ہوئی ہے تو پھر بھی اگر یہ زمین نصاب کے بقدر ہے اس کی مالیت تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. تو یہ دیکھا جائے گا اصل میں. بہرحال یہی سوالات تھے. اب مزید آپ حضرات کو سوالات کرنے ہوں تو آپ حضرات کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کل کے لائیو ویڈیو میں دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھ کر، ان مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.